بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد ریاض محمود، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ کی خدمت میں حاضر، شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت سے۔ آج ہم تاریخ اسلام کے دوسرے یونٹ پر گفتگو کریں گے اور اس کوڈ کا عنوان ہے 4931 یعنی 4931۔ دوسرا یونٹ خلافت راشدہ کے پہلے حصے پر مشتمل ہے۔ عزیز طلبہ، خلافت راشدہ ایک ایسا تصور ہے جو قیامت تک جس کا احیاء ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا وہ تسلسل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا وہ تسلسل ہے، اور آپ کے پیغام کا وہ تازہ پہلو ہے جو ہر علاقے میں رونما ہو سکتا ہے اور ہر زبان بولنے والا اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اور یہ کسی زمانے کے ساتھ اور کسی علاقے کے ساتھ، کسی نسل کے ساتھ پابند اور مقید نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منہاج کو متعارف کروایا، جس طریقہ زندگی کو متعارف کرایا، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے جو بھی سیاسی نظام قائم ہوگا اور جو بھی ایک انسانی ربط تشکیل پائے گا، اسے ہم خلافت راشدہ کہہ سکتے ہیں۔ خلافت راشدہ قرآن و سنت کی ترویج کا نام ہے، عدل و مساوات کی ترویج کا نام ہے، منہاج نبوت کی ترویج کا نام ہے، ایک ایسے مذہبی، سیاسی، سماجی اور اخلاقی نظام کا نام خلافت راشدہ ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اس میں کسی خاص علاقے کی قید ہرگز نہیں ہے۔ خلافت راشدہ اسلام میں ایک سیاسی میرٹ کا نام ہے، ایک مذہبی قیادت کا نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اشاعت اور آپ کے اس فہم کو انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری کا نام ہے، جو عملی طور پہ 4 خلفاء کی شکل میں ظہور پذیر ہوا۔ میری مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ اور کچھ مؤرخین نے اس بات پر بھی اصرار کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، جو صرف 2 سال تک مسلم دنیا کے حکمران رہے، ان کے عہد خلافت کو بھی خلافت راشدہ کے میرٹ پہ سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی خلافت راشدہ اسی طرح تر و تازہ ہو سکتی ہے اگر ہم ان اصولوں کو فالو کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے، سیاست کے اور مذہبی زندگی کے آپ نے متعارف کرائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد کی تربیت کی مذہب کے، سیاست کے، اخلاق کے میدان میں، ان کی عملی جو پرفارمنس ہے اور عملی جو ان کا اظہار ہے، اس نے خلافت راشدہ کو تشکیل دیا ہے۔ یہ صرف سیاسی نظام چلانے کا ہی نام نہیں ہے خلافت راشدہ، بلکہ مذہبی ذمہ داریوں کی جو بجا آوری ہے اور اخلاقی نظام کی تشکیل اور اس کی ترویج اور اس کا استحکام ہے۔ عزیز طلبہ، خلافت راشدہ ایک ایسا منہاج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا تسلسل ہے۔ ہم اس ضمن میں یونٹ نمبر 2 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور ان کی سیرت کے احوال کا مطالعہ کریں گے، اور اگلے مرحلے میں ہم حضرت عمر فاروق جو خلیفہ ثانی اور خلیفہ دوم ہیں، ان کے احوال اور خدمات کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اسلام جو ہیں وہ بڑی پرومیننٹ ہیں، اور آپ کی خدمات ابتدائے اسلام سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حیثیت سے بھی آپ دوست تھے، اور آپ سیاسی مشیر کے طور پر بھی ہمیں سامنے آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے اپنے پورے خاندان اور ان کے وسائل کو صرف کیا۔ آپ نے اپنے تمام تر جو مال اور اسباب اور وسائل اور ذرائع ہیں وہ شان نبوت پہ قربان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر آپ نے
اس حد تک جو ہے وہ اس کی تطبیق چاہی اور اس کی ترویج چاہی اور اس کا اتباع چاہا کہ آپ اسلام کی تاریخ کے ہیرو کے طور پہ سامنے آتے ہیں، آپ خلیفہ اول ہیں۔ آپ کو 2.25 سال کے قریب مدت کے لیے جو ہے وہ آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ انجام دیں، اور آپ کا بطور خلیفہ انتخاب سقیفہ بنی سعدہ میں ہوا، اور اس کی تفصیلات میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اسلام میں سیاسی امور میں بھی مشاورت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس مشاورت میں حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے، اس مشاورت میں ابو عبیدہ بن جراح بھی شامل تھے، اور مدینہ کی عام پبلک بھی اس مشاورتی عمل کا حصہ تھی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور خلیفہ انتخاب ہوا۔ آپ کی خدمات اسلام میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ قرآن مجید کی کمپائلیشن ہے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ نے اپنے عہد میں قرآن مجید کی تدوین فرمائی، اور اس عمل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل معاونت فراہم کی۔ اور پھر اگر سیاسی معاملات پر غور کریں تو ارتداد کا فتنہ آپ نے اس کا خاتمہ فرمایا۔ جو لوگ اسلام کے راستے کو چھوڑ کے دوسری راہیں اختیار کر رہے تھے، آپ نے ان کو روکا، آپ نے ارتداد کے فتنے کے آگے بند باندھا۔ اور پھر جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ نے اس روش کو بھی روکا، اور آپ نے زکوٰۃ کی کولیکشن کے لیے اس نبوی وین کی ترویج کی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی حالات کی بہتری کے لیے اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ نے اختیار فرمایا تھا۔ آپ نے اس بات پر کمپرومائز نہیں کیا کہ بعض لوگ صرف ایک رکن اسلام یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں تو ان پر سمجھوتا کر لیا جائے، ان پر کمپرومائز کر لیا جائے۔ آپ نے ایسا نہیں ہونے دیا، آپ نے تمام ارکان اسلام کی تنفیذ پر مسلسل زور دیا، اور اس بات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا کہ کوئی شخص کسی ایک رکن اسلام کو چھوڑ دے۔ اور پھر آپ کی خدمات میں ایک اہم مرحلہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ آپ نے جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا، اور آپ کی سیاسی زندگی میں اور آپ کے ایام خلافت میں ایک اہم جنگ یمامہ ہے، جس میں حضرت اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنا کے آپ نے بھیجا۔ آپ کی سیاسی زندگی کا یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔ آپ نے تقویٰ کے لیے، عدل کے لیے، مساوات کے لیے، سادگی کے لیے، پیغمبرانہ مشن کی ترویج کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کی، اور بیت المال کے تقدس کو جو ہے وہ عروج بخشا، اور نبوی پیغام کی اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے، اخلاقی برتری کے لیے، اور لوگوں میں برابری کے اور عدل کے اور مساوات کے تصور کو مضبوط کرنے کے لیے پوری صلاحیت استعمال کی، اور ذاتی کاروبار اور ذاتی جاہ و حشمت کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اجتماع عام کو اور عدل اجتماعی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام قرآن اور سنت کی شکل میں موجود تھا، اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے سیاسی تدبر کے ساتھ، پوری سماجی بصیرت کے ساتھ، اور قرآن اور حدیث کی حقیقی روح کے مطابق، اور متن قرآن اور متن حدیث کی حفاظت کو بطور ایک بہترین قوت کے استعمال کر کے آپ نے انسانی معاشرت کو ایک بہترین سسٹم سے آشنا کیا، اور یہ نبوی پیغام کا تسلسل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ایام خلافت کا مطالعہ تاریخ اسلام میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے اس یونٹ میں
حضرت ابوبکر صدیق کے احوال کا مطالعہ کیا، آپ کی خدمات اسلام کا مطالعہ کیا اور ان مشکلات کا جائزہ لیا جو بطور خلیفہ آپ کو فیس کرنا پڑیں، اور استحکام اسلام کے لیے آپ کی خدمات کو ہم نے خاص طور پہ جو ہے وہ زیر بحث ہم لائے۔ ہم اگلے کسی یونٹ میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے ڈاکٹر محمد ریاض محمود کو۔ بہت شکریہ۔